الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، رجب شریف کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مبارک مہینے کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اس میں کئی صحابہ کرام کے عرس مبارک بھی ہوتے ہیں، اور اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈوں کی اہتمام بھی، کنڈوں کی نیاز بھی کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس مہینے کی 27 تاریخ کو ہے وہ آقا علیہ السلام کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عرش پر بلایا، جنت دوزخ کی سیر کرائی، زمین کے آسمان کے عجائبات و غرائبات، لوح و قلم، کرسی وغیرہ کی سیر کرائی۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت بخشی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے میں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کروائی، آسمانوں پر جب حضور گئے تو وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ ان میں سے چند ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی حضور ہونے والی اور راز کی باتیں جن میں سے کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب کائنات نے فرمایا، محبوب مانگ، کیا مانگتے ہو؟ سوال آپ کا ہوگا، عطا ہم فرمائیں گے۔ اب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگنا تھا وہ ذرا محبت کا اظہار کیا، عرض کیا، یا اللہ پاک فرشتوں سے سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، اب میں کیا مانگوں؟ رب کریم نے فرمایا، پیارے محبوب اصل میں آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، اس لیے میں نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ عرض کی الہی اب میں کیا مانگوں؟ بلند مقام تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک آپ نے عطا فرمایا۔ ارشاد ہوا، محبوب انہیں آسمانوں میں بلند مقام اسی لیے دیا گیا تاکہ آج کی رات، یعنی جو معراج کی رات ہے، آج کی رات وہ آپ کا استقبال کریں۔ عرض کیا، مولا حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، فرمایا محبوب انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے دعا کی، اس لیے میں نے انہوں کی دعا قبول فرمائی۔ فرمایا محبوب کیا، عرض کیا، مولا خلیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا گیا، ارشاد فرمایا پیارے محبوب آپ کا نور ان کی پیشانی میں تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ عرض کیا، اے مالک کریم تو نے کلیم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ فرمایا محبوب انہیں طور پہاڑ پر ہم کلامی کا شرف بخشا گیا، آپ کو معراج پر بلا کر بے پردہ صرف کلام نہیں بخشا، صرف آپ کو دیدار بھی کروایا۔ عرض کیا، مولا بے مثال بادشاہیت تو نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی ہے، ارشاد ہوا محبوب آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ یہ گویا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار تھا کہ اے مالک کریم سب سے اونچا رتبہ، سب سے اونچی شانیں، سب سے زیادہ عظمتیں تو نے مجھے ہی عطا کی ہے، اب باقی کیا رہ گئی؟ اس لیے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز ہے جو میں نے مانگنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روایت میں ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا ربی فاقبل شفاعت فی اساعت امتی، یعنی اللہ پاک جب کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ میرے نور کی بدولت کروایا گیا، نوح علیہ السلام کی دعا میرے وسیلے سے قبول کی گئی، ابراہیم کو خلیل میرے نور کی برکت سے بنایا گیا، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بلند مقام بخشا گیا، مجھے مقام محمود عطا کیا گیا۔ جب اتنا کچھ عطا کیا گیا ہے تو بس اے مالک کریم اب میرے گناہ گار امتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آپ کا جو بھی امتی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا، وہ مجھ سے بخشش مانگے گا میں اسے بخش دوں گا، اور جب وہ مجھ سے مدد چاہیں گے میں ان کی مدد فرماؤں گا،
اور آپ کا جو امتی گناہ کرے گا میں ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے حضور علیہ السلام کی اپنی پیاری امت سے محبت کے معراج کی رات بھی حضور علیہ السلام ہمیں یاد فرما رہے ہیں، ہمارے حق میں جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری شفاعتیں کر رہے ہیں کہ حضور یہ اللہ پاک میری امت کو بخش دے، امت گناہگار ہے۔ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں براق پیش کیا جاتا ہے، حضور عرش پر جا رہے ہیں، براق پیش کیا گیا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ براق پر سوار ہو جائیں۔ جیسے حضور علیہ السلام براق پر سوار ہونے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو آسمان پر بلایا اپنا دیدار کروانے کے لیے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، مگر حضور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ سواریاں دیکھ کر مجھے اپنی گناہ گار امت یاد آ رہی ہے کہ آج میرے لیے تو سواری ہے، کل قیامت کا 50,000 سال لمبا دن، 30 سال پل صراط کی مسافت میری امت کس طرح طے کرے گی۔ تو اسی وقت بارگاہ الہی سے یہ ندا آئی، اے محبوب گھبرائیے نہیں، جس طرح آج آپ کے لیے سواری ہیں، کل قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے بھی سواریاں ہوں گی۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے امت کو یاد کیا، مکے میں رہے امت کو یاد کیا، مدینے میں رہے گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہیں، بلکہ ساری زندگی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی بخشش کی فکر میں گزار دی، مگر ہم ہیں کہ کبھی نہیں سوچتے جس نبی نے ساری زندگی ہماری بخشش کی فکر میں گزار دی، ہم بھی ان کے فرمان پر عمل کریں۔ فرمان پر عمل کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم آج کے بعد ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، اور 5 نمازیں حضور علیہ السلام کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔